کیا ریاکاری سے آدمی مشرک ہو جاتا ہے؟ نہیں، مشرک نہیں ہوتا، لیکن یہ شرک خفی ہے۔ دیکھو آج میں نے تجزیہ کیا ہے، 99% لوگوں کو نہ توحید کا مطلب پتہ ہے اور نہ شرک کا مطلب پتہ ہے۔ پڑھتے نہیں ہیں نا پراپر، واعظوں کی تقریریں سن کے فیصلہ کرتے ہیں کہ شرک کیا ہوتا ہے اور توحید کیا ہوتی ہے۔ تو کبھی بھی یاد رکھیں، ممبر پہ جو وعظ کیا جاتا ہے، خطابت کی جاتی ہے، وہ ایک الگ فیلڈ ہے، اور کسی چیز کا مفہوم جب علماء بیان کرتے ہیں نا، اس کا وہ علم ہے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص مومن نہیں ہے، وہ شخص مومن نہیں ہے، وہ شخص مومن نہیں ہے۔ 3 مرتبہ آپ نے فرمایا کہ وہ مومن نہیں ہے۔ جس کا جو خود پیٹ بھر کے کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا سوئے۔ مومن نہیں ہونے کا مطلب تو کافر ہے۔ کیا خیال ہے؟ مومن نہیں ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کافر ہے نا۔ 3 دفعہ آپ نے گویا کہ بات کو دہرایا ہے۔ تو اب اگر ہم اس حدیث کا ترجمہ کریں اور کوئی یہ حدیث دیکھ کے فتویٰ لگا دے کہ وسیم بھائی کو میں نے دیکھا تھا، انہوں نے 2 پراٹھے کھائے تھے اور ان کے پڑوس میں سلیم رہتا تھا، اس کو ایک بھی نصیب نہیں ہوا، لہذا وسیم دائرہ اسلام سے ہمیشہ کے لیے خارج۔ کیونکہ ایک دفعہ نبی نے نہیں، نبی نے کتنی دفعہ فرمایا؟ 3 دفعہ فرمایا۔ تو ہم اس کو کیا کہیں گے؟ بھائی یہ جو نبی نے فرمایا یہ مقام وعظ ہے، یہ وعظ و نصیحت کی مجلس میں فرمایا ہے، موٹیویٹ کرنے کے لیے۔ یہ مسئلہ بتانے کی مجلس بولو نہیں تھی۔ اگر نبی سے کوئی مسئلہ آ کے پوچھتا کہ یا رسول اللہ فلاں شخص نے پیٹ بھر کے کھایا، اس کا پڑوسی بھوکا تھا، تو کیا یہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا اور اس کا نکاح ٹوٹ گیا؟ کیونکہ جو اسلام سے خارج ہوتا ہے تو نکاح بھی کیا ہو جاتا ہے؟ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو ایسے موقع پہ آپ فرماتے نہیں، نہ نکاح سے خارج ہوا، نہ اسلام سے خارج ہوا، اور نہ نکاح اس کا ٹوٹا۔ اس وقت نبی کی حیثیت کیا ہوتی؟ مفتی کی حیثیت ہوتی، فتویٰ دینے کی حیثیت ہوتی۔ تو وعظ و نصیحت اس کا ایک الگ موقع ہے، ایک الگ محل ہے، اور مسئلے کی ایک الگ، مسئلہ بتانے کا ایک الگ موقع ہوتا ہے۔ تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ دونوں چیزوں کو آپس میں خلط کر دیتے ہیں۔ عوام کے پاس علم نہیں ہوتا، بعض واعظین کے پاس بھی علم نہیں ہوتا، تو بہت سی ہمیں چیزیں ایسی ملتی ہیں جن کو حدیث میں بیان کیا گیا، لیکن جب آپ مسئلے کی بات کرو گے، اب دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد کافر نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمان آپس میں اگر لڑ پڑے تو کافر ہو گئے، یہی مطلب ہے نا۔ لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، مسلمانوں کی 2 جماعتیں ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگیں، قتل کرنے لگیں ایک دوسرے کو، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو دونوں جماعتوں میں صلح کرواؤ۔ تو اللہ نے دونوں جماعتوں کو مسلمان بھی کہا اور دونوں میں صلح کی ترغیب بھی دی، اور پھر آگے فرمایا انما المؤمنون اخوۃ، مسلمان سب آپس میں بھائی ہیں، فاصلحوا بین اخویکم، دونوں بھائیوں میں صلح کرا دیا کرو جو لڑ رہے تھے، ایک دوسرے کی گردنیں مار رہے تھے۔ سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات۔ تو قرآن کی اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ ایک دوسرے کو قتل کرنے والا بھی اسلام سے خارج نہیں ہے، وہ مومن۔ تو یہاں بھی خوب اچھی طرح سمجھ لیں، ہمارے ہاں بہت سے لوگ توحید کا مفہوم جانتے ہی نہیں ہیں، پڑھا ہی نہیں ہوتا انہوں نے، شرک کا مفہوم پڑھا ہی نہیں ہوتا، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے۔ ایک صاحب کہنے لگے، ہم بچپن میں یہ سنتے تھے کہ یار یہ جو کہتے ہیں نا دوائی نے مجھے ٹھیک کیا، توبہ توبہ استغفر اللہ، یہ تو شرک ہے۔ ہمیں یاد ہے بچپن میں ایک دفعہ وضو کر رہا تھا تو ایک صاحب بیٹھے ہوئے، ماشاءاللہ بڑی خوبصورت داڑھی ان کی، تو انہوں نے کسی سے پوچھا اور بھائی کیا حال ہے، ابھی تمہاری طبیعت خراب تھی؟ تو انہوں نے کہا الحمدللہ وہ فلاں دوا سے میں ٹھیک ہو گیا۔ تو کہنے لگے توبہ توبہ استغفر اللہ، ٹھیک تو اللہ سے ہوئے ہو، ٹھیک کس سے ہوئے ہو؟ اللہ سے، دوا سے تھوڑی ہوئے ہو، یہ تو شرکیہ جملہ ہے۔ تو
میں اس وقت پریشان ہوا, میں نے کہا یار یہ تو پھر سارا دن ہم بڑی ٹینشن میں ہو جائیں گے, کیونکہ سب کچھ تو اللہ سے ہی ہوتا ہے نا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے بریانی سے میرا پیٹ بھرا ہے, ہمیں کہنا پڑے گا پیٹ کس سے بھرا ہے, پیٹ تو اللہ نے بھرا ہے, بریانی تو ذریعہ بنی ہے. بلکہ پھر اور اس میں عموم پیدا کرتے چلے جائیں. آپ کسی سے کہتے ہیں میں آ رہا ہوں, تو میں تھوڑی آ رہا ہوں, اللہ مجھے لے کے جا رہا ہے. تھوڑے دنوں میں آدمی کی اوپر کی سیٹنگ کیا ہو جائے گی, آؤٹ. میں کھا رہا ہوں, میں تھوڑی کھا رہا ہوں, اللہ کھلا رہا ہے. وہ ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا ہے, شفا اور ڈاکٹروں کے ہاتھ میں تھوڑی ہوتی ہے. شفا کس کے ہاتھ میں ہوتی ہے, اللہ کے ہاتھ میں. اور قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ شفا کس کے ہاتھ میں ہے, اللہ کے ہاتھ میں. تو تھوڑے دنوں میں نے دیکھے ہیں لوگ باولے ہوتے ہوئے دیکھے ہیں. جب بھی آپ علم عوام سے سیکھنا شروع کر دیتے ہیں یا ایسے واعظوں سے سیکھتے ہیں جن کے پاس پراپر نہیں علم حاصل ہوتا. دیکھیں پراپر میں یہ لفظ کیوں استعمال کر رہا ہوں, کتابوں سے کوئی وہ کتاب پڑھ لی, ایک دن وہ کتاب پڑھ لی, ایک دن وہ کتاب پڑھ لی, اس سے پراپر علم حاصل نہیں ہوتا. ایک سلیبس ہے, ایک نصاب ہے, اس ترتیب پہ چل کے جو علم حاصل ہوتا ہے اس علم سے پتہ چلتا ہے. ابھی کچھ دن پہلے ایک صاحب آئے, پہلے میں یہ اس کو کلیئر کر دوں, آج یہ مسائل ہی کی جو ہے نا نشست ہے, آپ نے جو پوچھنا ہے پوچھ لیں, ٹھیک ہے نا. کچھ دن پہلے میں اس کو کلیئر کر لوں, یہ جو ہم کہتے ہیں نا دوا سے میں ٹھیک ہو گیا, تو یہ نسبت مجازی ہوتی ہے. اللہ ہی نے دوا کو ذریعہ بنایا ہے نا, تو یہ مجازن نسبت ہوتی ہے, یہ جائز ہے. قرآن میں تو اس سے بھی بڑھ کر مجازن نسبت کی گئی ہے. قرآن کہتا ہے کہ پیغمبر اس لیے دنیا میں آتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ نے فرمایا کہ میں اس لیے دنیا میں آیا ہوں کہ کچھ چیزیں جو تم پر حرام کر دی گئی تھیں ان کو میں حلال کر دوں. حالانکہ قرآن بار بار کہتا ہے کہ حلال و حرام کرنے کا رائٹ کس کا ہے, اللہ کا. تو حضرت عیسیٰ کیسے کہہ رہے ہیں کہ میں حرام کر دوں؟ تو ظاہر ہے حضرت عیسیٰ اس کی حلت کو بیان کریں گے اللہ کے حکم سے. اس لیے نسبت کس کی طرف ہو رہی ہے, حضرت عیسیٰ کی طرف ہو رہی ہے. تو یہ وہمی بن جاتا ہے انسان ان چیزوں سے. تو کوئی حرج نہیں ہے, آدمی کہتے بھائی اس دوا سے میں ٹھیک ہوا ہوں, اور جو ہے یہ تیل سر پہ لگایا تھا تو بال نکل آئے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو علم پراپر حاصل کرنا پڑتا ہے. ابھی کچھ دن پہلے ایک صاحب آئے, انہوں نے ایک سوال کیا. سوال یہ کیا, اب وہ 2 شادیوں پر بحث بالکل مقصد نہیں ہے, وہ آئی تھی وہ پڑھی نا انہوں نے. میں خود بھی تھک گیا ہوں یار, کرتے تو ہیں نہیں تو کیا فائدہ باتیں کرنے کا. جی اچھا ماشاء اللہ, اچھا ماشاء اللہ, اچھا ماشاء اللہ. قرآن کے الفاظ ہیں وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاع, کہ اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ تم یتیم بچیوں کے ساتھ ناانصافی کرو گے, تمہیں اگر یہ خطرہ ہے کہ تم یتیم بچیوں کے ساتھ ناانصافی کرو گے, تو پھر 2 3 اور 4 عورتوں سے نکاح کرو. ہم کیا کہتے ہیں, 2 3 4 عورتوں سے نکاح جائز ہے, چاہے یتیم بچیوں سے ناانصافی کا خوف ہو یا نہ ہو. کیا خیال ہے بھائی, کیا ہو گیا؟ کسی بھی مفتی کے پاس آتے ہو, آپ کہتے ہو میں 4 کرنا چاہتا ہوں, 3 کرنا چاہتا ہوں, وہ کہے گا ایک شرط ہے کہ سب کے حقوق برابر ادا کرو, اس کے علاوہ کوئی اور شرط نہیں ہے. لیکن قرآن تو بیان کر رہا ہے ایک شرط ہے, وَإِنْ خِفْتُمْ, ان کا معنی اف, اگر تمہیں یہ خطرہ ہے کہ تم یتیم بچیوں کے ساتھ ناانصافی کرو گے, تو پھر 2 3 اور 4 کرو. کیا مطلب, اگر یہ خطرہ نہیں ہے تو پھر نہیں کرو, یہی مطلب ہوا نا. اب جس نے پراپر طریقے سے اصول فقہ نہ پڑھا ہو, اصول فقہ کسے کہتے ہیں, قرآن اور حدیث سے جو مسائل نکالے جاتے ہیں نا, ان کے اصول اور ضابطے کیا ہیں, سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اس قرآن اور حدیث میں دیکھو کیا سمجھائیں یار, بات سے بات نکلنا شروع ہو جاتی ہے. قرآن اور حدیث میں 2 طرح کے مضامین ہیں. ایک مضامین وہ ہیں
جن کا تعلق ہے واعظ اور نصیحت سے. موٹیویشن ملتی ہے جن آیتوں کو پڑھ کے. واعظ و نصیحت کسے کہتے ہیں؟ بھئی قرآن بتاتا ہے جنت بھی ہے جہنم بھی ہے, اللہ کی کبریائی, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, اللہ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, الحی زندہ ہے, القیوم ہر چیز کو تھامنے والا ہے. یہ اللہ کی بڑائی بیان ہو رہی ہے. اس سے انسان کو موٹیویشن ملتی ہے, عمل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. واعظ نصیحت اسی کو کہتے ہیں نا, واعظ و نصیحت. اور قرآن جنت کو بیان کرتا ہے, اتنی خوبصورت حوریں, کأنہن بیض مکنون, جیسے انڈے چھپائے ہوئے ہوتے ہیں نا, صاف ستھرے, قاصرات الطرف عین, نظروں کو جھکانے والی. اتنی قرآن اس جنت کا نقشہ کھینچتا ہے. تو جس آدمی میں تھوڑی سی غیرت ہوتی ہے اس کو جنت کا شوق پیدا ہو جاتا ہے. جہنم سے اتنا ڈراتا ہے کہ آدمی میں خوف پیدا ہوتا ہے. تو یہ جو واعظ و نصیحت والی آیتیں ہیں کہ موت کے بعد زندہ ہوگے تم, مٹی میں ہم جان ڈالیں گے, یہ کہلاتی ہیں ذکر والی آیتیں, نصیحت والی آیت. میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو قرآن ان آیتوں کے بارے میں کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ, ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ یہ ایک ٹاپک یہ ہے. دوسرا ٹاپک ہے احکام کا, مسائل کا. یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے, یہ جائز ہے اور یہ ناجائز ہے. یہ والا ٹاپک قرآن کا آسان نہیں ہے. سمجھتے ہو؟ آج کے جو اسکالرز مارکیٹ میں آ رہے ہیں نا, یوٹیوبرز, فیس بکیے, وہ کیا کر رہے ہیں, وہ اس ٹاپک کو بھی ایسے بنا کے پیش کرتے ہیں کہ یہ بہت آسان ہے, اس کے لیے پراپر کہیں عالم بننے کی ضرورت نہیں ہے, بس آیت کا ریفرنس معلوم ہونا چاہیے تو مسئلہ کیا ہو جائے گا, حل. ایسا نہیں ہے. قرآن سے جو مسائل کا علم ہے وہ مشکل نہیں, انتہائی مشکل ہے. صرف مشکل نہیں ہے, اگر آپ نے پراپر علم حاصل کیے بغیر اس حصے کو چھیڑ دیا تو آپ کے پاس گمراہی کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے. تبھی اس ٹاپک کو مجتہدین نے چھیڑا ہے تو ان میں اختلافات ہوئے ہیں. مشکل تھا تو اختلافات ہوئے نا, کسی نے کیا بیان کیا, کسی نے کیا بیان کیا. اب کتنے آرام سے فتویٰ لگا دیتے ہیں کہ جی امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ 2.5 سال تک ماں بچے کو دودھ پلا سکتی ہے, حالانکہ قرآن میں لکھا ہے والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین, مائیں اپنے بچوں کو مکمل 2 سال تک دودھ پلائیں گی. تو یہ جماعت المسلمین والے بڑے آرام سے فتویٰ لگا دیتے ہیں, یار دیکھو امام حنیفہ نے قرآن کی اس آیت کے خلاف فتویٰ دیا ہے. تو ایک عامی آدمی کہتا ہے یار اگر ان کو یہ اتنی موٹی آیت بھی معلوم نہیں تھی تو وہ ابو حنیفہ کیسے ہو گئے پھر وہ؟ تو حقیقت یہ کہ جب آپ اسی آیت میں جاتے ہیں نا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ جو آپ اتنے آرام سے اس آیت کی روشنی میں فتویٰ دے دیتے ہو نا کہ 2 سال ہے, آپ سے آیت کو سمجھنے میں غلطی ہو سکتی ہے. کیوں؟ قرآن کہتا ہے مائیں اپنے بچوں کو 2 سال تک دودھ پلائیں, لمن اراد ان یتم الرضاعہ. آگے قرآن کہتا ہے فإن ارادا فصالا, فا آتا ہے کسی چیز کے بعد جب کوئی کام ہوتا ہے اس کو بیان کرنے کے لیے فا. فإن ارادا, بس اگر میاں بیوی دونوں آپس کی رضامندی سے چھڑوانا چاہیں تو قرآن 2 سال کے بعد چھڑوانے کا آپشن دے رہا ہے. اگر 2 سال کے بعد پلانا حرام ہوتا تو قرآن آپشن دیتا کہ اس کے بعد چھڑوانا چاہو. لیکن آپ ان یوٹیوبیوں سے پوچھ لیں, ان کو یہ نہیں پتا ہوگا. انہوں نے ترجمہ دیکھا ہوتا ہے کہ مائیں بچوں کو کتنے سال دودھ پلائیں, 2 سال, اور فتویٰ ابو حنیفہ بھی تھوپ دیا اور ہر ایک پہ تھوپتے چلے جاتے ہیں. باقی یہ جو قرآن میں آتا ہے کہ 2 سال تک دودھ پلائیں, تو اس کا مفہوم امام ابو حنیفہ کی نظر میں یہ ہے کہ وہ والی مدت جس میں, جیسے حدیث میں آتا ہے نا لا رضاع بعد حولین, حدیث میں آتا ہے 2 سال کے بعد ماں دودھ نہیں پلا سکتی, یعنی رضاعت نہیں ہے. تو یہ وہ رضاعت ہے جو اجرت کے ساتھ ہو.
یعنی 2 سال کے بعد ماں اگر بچے کو دودھ پلائے گی تو وہ اجرت کی مستحق نہیں ہوگی. فتویٰ اسی پر ہے کہ 2 سال کے بعد نہ پلایا جائے, صاحبین کے قول پر احتیاط کی بیس پہ. ابھی یہ میرا ٹاپک نہیں ہے, میں تو ایک سمجھانے کے لیے نا کہ اتنا ایزی نہیں ہے. اگر اتنا ایزی ہوتا نا مسائل کا علم تو لوگ وراثت کے مسئلوں میں مفتیوں سے نہ پوچھتے کہ ابا کا انتقال ہو گیا ہے, بیٹے کو کتنا ملے گا. حالانکہ بیٹے کو جتنا ملے گا یہ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے. نہیں یار, سمجھ میں کیا کرے یار, کتنا آسان لکھا ہوا ہے. یوصیکم اللہ فی اولادکم, اللہ تمہیں تمہاری اولادوں کے بارے میں وصیت کرتا ہے. للذکر مثل حظ الانثیین, بیٹے کو بیٹی کی نسبت دگنا ملے گا. آپ کو میں بتاؤں, جب کورٹ میں عدالت میں وراثت کے مسئلہ جاتا ہے نا, کورٹ دینی مدرسوں سے رابطہ کرتی ہے عدالت. ہمارے پاس تو آتے رہتے ہیں صبح شام مسائل. کورٹ یہ کہتی ہے بھائی دارالعلوم کورنگی سے, جامعۃ الرشید سے, بنوری ٹاؤن سے فتویٰ لے کر آؤ. اس کا مطلب جج کو خود بھی اندازہ نہیں ہوتا, حالانکہ وہ تو پڑھا لکھا ہے نا, وہ بھی احتیاطاً اس پر کہ بھائی میں کہیں گڑبڑ نہ کر دوں, تو مفتیوں سے فتویٰ لے آؤ, میں اسی پہ کیا کر دوں گا, فیصلہ سنا دوں گا. تو ایک پڑھا لکھا جج وہ ترجمہ دیکھ کے فیصلہ کر لینا, وہ نہیں کر رہا ہوتا. اس کو پتا ہوتا ہے بھائی اس میں کون کون سی شرطیں لگی ہوئی ہیں, کہ کیا کیا کنڈیشن ہے, اس میں مجھ سے مسٹیک ہو سکتی ہے. تو قرآن میں یہ جو علم ہے حلال و حرام کا, مسائل کا علم, یہ آسان نہیں ہے جتنا لوگوں نے سمجھ لیا ہے آسان. اور اہم ترین بات یہ کہ یہ جو عام طور پہ لوگ آیت پڑھتے ہیں نا, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے نصیحت کے لیے, کوئی ہے سمجھنے والا. اکثر لوگ علماء سے بدگمان کرنے کے لیے یہ آیت پیش کرتے ہیں. ان لوگوں کی جہالت کا اندازہ لگاؤ. جس کو یہ والی آیت کا مطلب نہ آتا ہو وہ باقی آیتوں کا مطلب کہاں بتائے گا. اس آیت میں اللہ نے خود یہ کہا ہے کہ ہم نے نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے. تو نصیحت کے لیے تو آسان ہے, مسائل کے لیے قرآن نے کہیں یہ لفظ استعمال نہیں کیا ہے. تو اب میں اس بات کی طرف آتا ہوں جلدی سے. آج میں نے ارادہ کیا تھا مسائل ہی کا جواب دوں گا میں, وہ تو شروع میں آپ لوگوں کو تھوڑا نا میں نے کہہ دیا بھی بیان بھی ہوگا, میں نے کہا بھاگ نہ جائیں ایک دم. ناغہ کرنے سے بہتر ہے نا آدمی, کیونکہ ناغے کا بڑا نقصان ہوتا ہے. آپ آئے تھے, میں کہتا آج میں نہیں بیان کر رہا, پھر زیادہ نقصان ہوتا ہے. آدمی چل پڑے تو اچھا ہوتا ہے. یہ جو میں وہ کسی صاحب نے اعتراض کیا نا کہ قرآن میں آتا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى, اگر تمہیں خوف ہو کہ تم یتیم بچیوں کے ساتھ نا انصافی کرو گے تو 2 3 4 عورتوں سے نکاح کرو. اس کا مطلب آپ آج کے اسکالر سے پوچھ لیں, کخ بھی ان کو جواب نہیں آئے گا اس کا مطلب کیا ہے. سمجھ رہے ہیں نا, ان کو اس کا جواب بولو نہیں آئے گا. تو یہ جو شرط قرآن میں لگی ہے نا کہ اگر تمہیں خوف ہو کہ تم یتیم بچیوں کے ساتھ ناانصافی کرو گے, اس شرط کو فقہ کی اصطلاح میں کہتے ہیں, یہ قید اتفاقی ہے, احترازی بولتے کیوں نہیں ہے. احتراز کسے کہتے ہیں, ایوائڈ کرنا, ایوائڈ کیا جاتا ہے نا کسی چیز سے, احتراز. شرط جب ہم لگاتے ہیں نا کسی بھی کام کے لیے, مثال کے طور پر میں آپ سے کہتا ہوں کہ اگر کل عید ہو گئی تو صبح سویاں کھانا, میرے گھر پہ نہیں ان کے گھر پہ, عید تو خیر گزر چکی ہے, اب ان کے گھر پہ آ جانا. تو یہ شرط ہے احتراز کے لیے. کیا مطلب, اگر عید نہیں ہوئی تو پھر بولو نہیں آنا, یہ احتراز کے لیے. اور ایک شرط ہوتی ہے, اس کو اتفاقی کہتے ہیں, یہ احتراز کے لیے نہیں ہوتی. یہ شرط صرف اس لیے لگائی جاتی ہے کہ معاشرے میں ایسا ہو رہا تھا لیکن حکم کا مدار اس پر نہیں ہوتا. معاشرے میں چونکہ ایسا ہو رہا تھا اس لیے قرآن نے اس کو ہائی لائٹ کر دیا. اس کی میں مثال دیتا ہوں. قرآن میں آتا ہے حرمت علیکم امہاتکم, تم پر تمہاری مائیں حرام, ان سے نکاح کرنا تمہارے لیے کیا ہے, حرام ہے. بیٹیوں سے نکاح حرام, بہنوں سے حرام. آگے پوری ڈیٹیل قرآن بیان کرتا ہے. آگے جا کے کہتا ہے وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ, تمہاری وہ سوتیلی بیٹیاں جو تمہاری گود میں پلی ہوں, تمہاری وہ سوتیلی بیٹیاں جو تمہاری
گود میں پلی ہوں ان سے بھی نکاح تمہارے لیے کیا ہے؟ حرام ہے. حالانکہ سوتیلی بیٹی گود میں نہ پلی ہو تو بھی نکاح کیا ہے؟ اس سے حرام ہے، اس سے نکاح. تو یہ جو شرط قرآن بیان کر رہا ہے نا، یہ شرط ہی ہو گئی نا کہ وہ بیٹی جب کسی حکم کو کسی صفت کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے تو وہ صفت شرط کے معنی میں ہوتی ہے. مثال کے طور پر، اب ہر بات سے نا مثالیں نکلتی چلی آ رہی ہیں. مثال کے طور پر میں آپ کہتے ہیں اس میں شرط کہاں ہے؟ اف یا اگر کا لفظ تو نہیں آ رہا نا یہاں پہ. ابے بھائی اگر یوں ہوتا کہ تمہاری بیٹیوں سے، سوتیلی بیٹیوں سے نکاح حرام ہے اگر وہ تمہاری گود میں پلی ہوں، تو ہم کہتے ہیں یہ ایک شرط بیان ہو رہی ہے. یہاں اگر کا لفظ تو ہے نہیں نا. تو یہ میں سمجھا رہا ہوں کہ اگر کا لفظ نہ بھی ہو، جب کسی آرڈر کو کسی خاص صفت کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے تو وہ صفت شرط ہی کے معنی میں ہوتی ہے. مثلا میں آپ سے کہتا ہوں جو شخص عالم ہو اس کو کھانا کھلا دو، تو یہ شخص کی صفت کیا ہے؟ عالم. مطلب یہی ہوتا ہے اگر وہ عالم ہے. تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ تمہاری وہ سوتیلی بیٹیاں جو تمہاری گود میں پلی ہوں ان سے نکاح تمہارے لیے کیا ہے؟ حرام. تو مطلب یہ کہ اگر وہ گود میں پلی ہوں. تو یہ جو شرط ہے نا یہ اعتراضی نہیں ہے. یہ قرآن نے اس معاشرے کی رعایت کرتے ہوئے بتایا کہ عام طور پر سوتیلی بیٹیاں سوتیلے باپ کی گود میں پلتی تھیں، اس لیے قرآن نے اس کو ہائی لائٹ کر دیا. ورنہ سوتیلی بیٹی سوتیلے باپ کی گود میں نہ بھی پلے تو بھی اس سے نکاح کیا ہے؟ حرام ہے. پوری امت کا اجماع اس میں. ایک اور مثال اس سے بھی آسان، قرآن کہتا ہے وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَا تَحَصُّنًا. اپنی باندیوں کو زنا پہ مجبور مت کرو اگر وہ زنا سے بچنا چاہتی ہیں. کیا مطلب؟ اگر نہیں بچنا چاہتی تو مجبور کر سکتے ہیں کیا؟ یہ کروا سکتے ہیں ان سے زنا؟ پھر بھی نہیں کروا سکتے. تو یہ اگر کا مطلب یہاں یہ نہیں ہے کہ اگر یہ نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے. یہ اس لیے قرآن نے بیان کیا کہ مسلمان باندی بچنا چاہتی ہے، معاشرے میں یہ رواج تھا اور آج بھی ہے. وہ کیوں کرے گی بھائی؟ تو چونکہ یہ تو طے شدہ ہے کہ وہ کیوں کرے گی، اس لیے قرآن نے کہا تو وہ تو بچنا چاہتی ہے. لیکن اگر بچنا نہ بھی چاہے پھر بھی آپ اس کو نہ مجبور کر سکتے ہیں اور نہ ترغیب دے سکتے ہیں. تو یہ شرطیں ہوتی ہیں. اس کی ایک آسان مثال دے کے بس پھر میں آگے چلتا ہوں. قرآن میں آتا ہے وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. جو تم میں آزاد عورت سے نکاح کی طاقت نہیں رکھتا تو کسی کی باندی سے نکاح کر لے. جو تم میں آزاد عورت سے نکاح کی طاقت نہیں رکھتا تو کسی کی باندی سے، آج کل باندیاں شارٹ ہیں یہ ذہن میں رکھیں، کسی کی باندی سے وہ کیا کر لے؟ نکاح کر لے. امام ابو حنیفہ یہاں بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ میں آزاد عورت سے نکاح کی طاقت ہے تو بھی باندی سے نکاح کر سکتے ہو آپ. حالانکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ جس میں نکاح کی طاقت نہیں ہے آزاد عورت سے وہ کیا کرے گا؟ باندی سے نکاح. اب کوئی امام حنیفہ پہ فتویٰ لگا سکتا ہے نا کہ یار قرآن تو کہہ رہا ہے اگر آزاد عورت سے نکاح کی طاقت نہیں ہے تو کسی کی باندی سے نکاح کرو. امام حنیفہ کہہ رہے ہیں اگر طاقت ہے تو بھی کر سکتے ہو. تو کہے گا یار ان کو تو قرآن کی آیت نہیں پتہ. بھائی ان کو پتہ ہے تمام لوازمات کے ساتھ کہ قرآن میں کون سی قید کس نیت سے بیان کی جاتی ہے. تو یہاں بھی خوب سمجھ لیں، یہ جو قرآن کہتا ہے کہ تم اگر یتیم بچیوں کے ساتھ ناانصافی کا تمہیں خوف ہے، اصل میں اس وقت خوف ہوتا یہ تھا کہ لوگ یتیم بچی کو کی کفالت کرتے، جب وہ بالغ ہوتی تو تھوڑے سے مہر میں شادی کر لیتے. مہر کا مطالبہ کرنے والا ابا تو ہے نہیں تو وہ بیوقوف بن جاتی. تو قرآن نے کہا اس کو بیوقوف مت بناؤ. اگر تمہیں خطرہ ہے کہ تم اس کو تھوڑا مہر دو گے تو پھر اس سے نہیں کرو، اس سے اس کو کرنے دو جو اس کو پورا مہر دے. تم اس کے علاوہ 2-3 عورتوں سے نکاح کرو جو کہ تمہارے لیے آلریڈی پہلے سے کیا ہیں؟ حلال ہیں. تو یہ آج تھوڑی سی خشک بحث ہو گئی. یہ صرف یہ سمجھانے کے لیے کہ یہ جو آج کل کے اسکالرز مارکیٹ میں آ رہے ہیں یہ پراپر پڑھے ہوئے نہیں ہوتے، بس یہ ریفرنسز کی بات کر کے
رائے تھوپ رہے ہوتے ہیں اور عوام ان سے متاثر ہو رہی ہوتی ہے. یہ جو چاروں فقہ پڑھائے جاتے ہیں نا مدارس میں، فقہ حنفی، فقہ مالکی، فقہ شافعی، فقہ حنبلی، ان میں پراپر اصول پڑھائے جاتے ہیں. اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں ان چاروں میں سے کسی ایک کو فالو کرو، کیونکہ ان کے اصول بھی طے شدہ ہیں، ان کی کتابیں بھی صدیوں سے ہیں. ان کے علاوہ اب تک پانچواں فقہ ایسا مارکیٹ میں آیا ہی نہیں ہے جس کے اصول مرتب ہوئے ہوں اور اس کی کتابیں لکھی گئی ہوں. جب کتابیں ہی نہیں لکھی گئیں، اصول ہی نہیں ہیں، تو پھر اکائیاں ہیں. ایک مفتی یہاں سے کچھ فتویٰ دے گا، دوسرا مفتی وہاں سے کچھ فتویٰ دے گا. کوئی ضابطہ ہی نہیں ہے مسائل بیان کرنے کا. کسی کو سعودیہ کے مفتی اعظم کا فتویٰ اچھا لگے گا کہ چلو جی وہاں سے بن باز کا فتویٰ لے لو، کسی کو البانی کا فتویٰ اچھا لگے گا، کسی کو ابن تیمیہ کا فتویٰ اچھا لگے گا، کسی کو جناب یہاں کا فتویٰ اچھا لگے گا، کسی کو اپنا والا اچھا لگے گا. اس سے امت کیا ہوگی آپس میں؟ جو بیڑا غرق امت کا ہوگا اور جتنا ہو چکا اس سے زیادہ ہوگا. ایسا بھیانک مستقبل ہے نا مسلمانوں کا کہ آپ کی سوچ ہوگی. تو اس لیے ہم منع کرتے ہیں لوگوں کو، بھئی جو ایک چیز مرتب ہو چکی ہے اسی میں سے کسی ایک کو فالو کیا جائے. آگے چلتے ہیں یار، آج زیادہ پیچیدہ بحث ہو گئی، تھوڑی خشکی بحث. اچھا بھائی، ریاکاری سے آدمی مشرک ہو جاتی ہے، یہ اس کا جواب ہے. شرک کی ایک ڈیفینیشن ہے. یہ جو تبلیغ والے کہتے ہیں نا لا الہ الا اللہ کا مفہوم ہے اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین اور غیر اللہ سے کچھ نہ ہونے کا یقین آئے، تو یہ جو تبلیغی جماعت والے کلمے کا مفہوم بیان کرتے ہیں یہ بھی ایک واعظ کی حیثیت سے بیان کرتے ہیں. ورنہ کلمے کی جو اصل مفہوم ہے نا، جب کوئی مفتی بیان کرے گا تو وہ پوری توحید کو ڈیفائن کرے گا اس کہ معبود کی ڈیفینیشن کیا ہے. لا الہ کا مطلب خدا کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. تو معبود کی ڈیفینیشن وہ باقاعدہ اس کو ڈیفائن کیا جائے گا کہ معبود کسے کہتے ہیں. اگر آپ اللہ کے علاوہ وہ والا معبود کسی کو مانتے ہیں تو مشرک ہو جاتے ہیں، اور اگر نہیں مانتے تو آپ مشرک نہیں رہتے، بے شک آپ عملی زندگی میں کتنے کمزور ہوں. تو واعظ کی مجلس الگ ہوتی ہے بھائی، علم کی مجلس الگ ہوتی ہے. تو جب بھی کوئی مسئلے کی بات آئے نا تو مفتیوں سے پوچھ لیا کرو، ورنہ لوگ واعظ و نصیحت کی محفل میں ایک دم جذبات میں آتے ہیں. ایک صاحب نے کیا کیا، نیسلے کمپنی کے خلاف بیان سنا کہ بھئی یہ تو ملٹی نیشنل کمپنی ہے یہودیوں کی اور یہ فلاں، اور انہوں نے ایک برانچ تھی ان کے پاس وہ بند کر دی. بے روزگار ہو کے روڈ پہ آ گئے، بیڑا ہی غرق ہو گیا. تو میرے پاس آئے کہ یار اس میں تو جراثیم ہے اور یہ ہیں اور فلانا ہے. میں نے کہا بھائی یہ صرف ایک کسی نے مضمون لکھ دیا ہوگا، یہ کوئی تحقیق شدہ بات تھوڑی ہے. کہیں بھی انٹرنیٹ پہ ایک مضمون پڑھ لیا نیسلے کمپنی کے خلاف اور کسی مولانا صاحب نے لکھ دیا ہوگا وہ مضمون، تو وہ سارا کاروبار ہی اپنا کیا کر کے بیٹھ گیا. تو یہ اسی طرح یاد رکھو، جو آج کل دجال کے نام سے بہت کچھ ہو رہا ہے، ہندوستان غزوہ ہند کے نام سے بھی بہت کچھ ہو رہا ہے. جس کو آج کل چندہ لینا ہوتا ہے نا، جس کو بھی آج کل چندہ لینا ہے نا، اس کے پاس مخصوص قسم کی حدیثیں ہیں. بس وہ حدیثیں اپنے اوپر، اگر آپ کو پی ٹی آئی کو ووٹ دینا ہے نا، آپ کو اس پہ بھی حدیثیں مل جائیں گی. آپ کو جے یو آئی کو ووٹ دینا ہے اس پہ بھی مل جائیں گی. آپ کو مسلم لیگ کو ووٹ دینا ہے اس پہ بھی مل جائیں گی. آپ کو ہر آدمی اپنے مطلب کے لیے قرآن و حدیث سے مسائل مستنبط کر رہا ہے. ایک چیز کا ہمیشہ اہتمام کریں، جب بھی آپ کنفیوز ہوں مسائل میں، آپ کسی بڑے دارالافتاء سے، بڑے مدرسے سے ریٹن میں فتویٰ لیں. آپ جو بڑے بڑے مدارس ہیں نا، صدیوں سے چلے آ رہے ہیں، جیسے دارالعلوم کورنگی میں جو علماء بیٹھے ہوئے ہیں، ایک مثال دے رہا ہوں، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب، ان کے استاذ مفتی رشید احمد صاحب اور دیگر اساتذہ، پھر ان کے استاذ، یہ سلسلہ عبداللہ بن مسعود سے ہوتا ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے. تو جب کسی ادارے سے فتویٰ لیا جاتا ہے نا، اس میں غلطی کا امکان کم ہوتا ہے. بنوری ٹاؤن سے آپ فتویٰ لیں، جامعۃ الرشید، کسی بھی ریلائبل ادارے سے فتویٰ لیں، ریٹن میں فتویٰ لیں. ریٹن میں کیا ہوتا ہے کہ اور زیادہ احتیاط ہوتی ہے، نپے تلے الفاظ ہوتے ہیں. ذرا بھی مفتی دائیں بائیں، میں فتوے کا کام کرتا ہوں نا، ہمارے پاس جب فتویٰ آتا ہے، زبانی فتویٰ ہم آرام سے دے دیتے ہیں. جب کوئی کہتا ہے نا لکھ کے چاہیے، اسٹیمپ چاہیے، تو اس میں بڑا ٹائم لگتا ہے. یار یہ الفاظ تھوڑے سخت ہو گئے، اس کو کاٹو، یہ الفاظ تھوڑے اس میں بڑھاؤ. اس طرح کے نا پوری ایک بہت اہتمام کیا جاتا ہے اس